دنیاوی بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء دلوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بری چیز برے کے لیے ہے اور اچھی چیز اچھے کے لیے ہے۔ خبیثوں کو انبیاء کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتیں، کیونکہ وہ وحی کا عطر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا۔ نیک نامی ایک ایسی شے ہے جو نہ مرنے والا ہے۔ اس بندے کی نصیحت میں بدبختی ہے جو اپنے پیچھے اپنے برے اعمال کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے بندے کی موت سے جان نہیں چھوٹے گی جو اپنے پیچھے ایسا کام چھوڑ جائے جن سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ روح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش فضول اور بیکار ہے۔ روح کے سمندر میں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ بخیل ہے جو دعا میں آہوزاری نہیں کرتا۔ یا اللہ، ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے، تاکہ پاک روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بل جائے۔ سخاوت فقیروں کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جیسے حسین لوگ آئینے کو تلاش کرتے ہیں۔ خوبصورت لوگوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے۔ دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے گا، تو ایسی عبادت چھپی ہوئی گناہگاری ہوتی ہے۔ اچھی سوچ سوچو گے تو تمہیں راحت و سکون نصیب ہوگا، اور برے خیال سے تم تباہی کا سبب بنو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان ایسے دیکھے جن پر لباس نہیں تھا، اور بہت سے لباس ایسے دیکھے جن میں انسان نہیں تھے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ اے انسان، تو پانی کی تلاش میں سستی مت کر، کوشش کرتا رہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ تو دیکھ لے گا کہ بہار تیرے دامن میں آ چکی ہے۔ اگر تم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے ہو تو کسی اللہ والے سے رابطہ کرو اور اس کا دامن تھام لو، کیونکہ ولی اللہ کے ہاتھوں کو اللہ کی دستگیری حاصل ہوتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن خاموشی اور تنہائی میں رہ کر لوگ عظیم ذہن بنتے ہیں۔